ملنے کے ڈھونڈتا ہوں ٹھکانے نئے نئے، کرتا ہے روز وہ بھی بہانے نئے نئے۔ زندہ ہوں میں ابھی تو کوئی پوچھتا نہیں، مر جانے پہ لکھیں گے ترانے نئے نئے۔ پروفیسر مجاہد فرساد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پروفیسر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے میر تقی میر کے حالات زندگی۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آج کا پیغام سنیں۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ کائنات کا رب ہے۔ میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی تھا۔ میر ان کا تخلص ہے۔ تذکرہ میر میں انہوں نے والد کا نام میر عبداللہ لکھا ہے، مگر ذکر میر میں کوئی نام نہیں لکھا گیا۔ البتہ یہ ضرور لکھا ہے کہ میرے دادا کے چھوٹے بیٹے نے درویشی اختیار کی اور ترک دنیا اختیار کیا۔ ان کے استاد شاہ کلیم اللہ اکبر آبادی تھے جنہوں سے آپ نے علمی و ظاہری معنوی کا استفادہ حاصل کیا۔ وہ جوان صالح اور عاشق پیشہ تھے، اسی لیے علی متقی کے عرف سے مشہور ہوئے۔ ایک سید جوان پر ان کی نظر پڑی جو خلوص نیت سے ان کا مرتکب ہو گیا۔ جب آپ آگرہ آئے اور خانہ نشین ہو گئے، وہ نوجوان بھی تلاش میں آگرہ پہنچا۔ اس کا نام سید امان اللہ تھا۔ میر اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ میر کی تربیت میں بھی اس کا بڑا دخل تھا۔ میر ان کو اچھے میاں یا چچا بھی کہتے تھے۔ دن رات انہی کے پاس رہتے تھے۔ سید امان اللہ کا انتقال جب ہوا تو میر تقی میر 10 سال کے تھے۔ میر اور ان کے والد کو ان کا بہت صدمہ ہوا انتقال کا، چنانچہ میر کے والد بھی بخار میں مبتلا ہوئے اور فوت ہو گئے۔ میر تقی میر کے بڑے بھائی حافظ نے بڑی بے مروتی کی اور باپ کے کل ترکے پر قبضہ کر لیا۔ میر اپنے چھوٹے بھائی کو ادھر چھوڑ کر تلاش معاش میں مصروف ہوئے، پر کوئی صورت نظر نہ آئی۔ ناچار وطن کو خیر آباد کہہ کر شاہ جہاں آباد ہو گئے، یعنی دلی پہنچے۔ خواجہ محمد باسط جو شمسان الدولہ امیر الامراء کے بھتیجے تھے، جو آپ کو نواب صاحب کے پاس لے گئے اور میر وہاں ملازم ہو گئے۔ نواب صاحب نادر شاہ کی جنگ میں مارے گئے اور میر کی ملازمت بھی جاتی رہی۔ جب وہ واپس آگرہ آ گئے، پھر دوبارہ انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ اپنے بڑے بھائی کے خالو سراج الدین خان آرزو کے ہاں رہے، لیکن بڑے بھائی کی تحریک سے اس نے تکلیف پہنچائی۔ میر کو اس واقعے سے شدید صدمہ ہوا اور ان کی حالت جنون کی سی ہو گئی۔ حکیم فخر الدین نے علاج کیا، رفتہ رفتہ حالت بہتر ہو گئی۔ میر جعفر نے سے تعلیم حاصل کی اور سید سعادت علی خان نے ان کو رہیتے میں شعر موزوں کرنے کی ترغیب دی۔ میر تقی میر بہت نازک مزاج تھے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ میر تقی میر نازک مزاج تھے۔ عالمگیر ثانی نے
بار بار بلایا اپنے دربار میں، میر صاحب نہیں گئے۔ ایک سبب کو طبی تھا اور دوسرا وضع کا پاس تھا۔ وہ جلد ہی برہم ہو جانے والے تھے، اپنی کمزوری سے خود بھی واقف تھے۔ میر حسن اور لطف نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حالت تو یہ ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراق، دل سوزش دورانی سے جلنا ہے یوں چراغ۔ سینہ تمام چاک ہے، سارا جگر ہے داغ، ہے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ۔ نازک مزاج آپ قیامت ہے میر جی، یوں شیشہ میرے منہ نہ لگو میں نشے میں ہوں۔ میر تقی میر سید تھے۔ جب میر نے تخلص اختیار کیا، میر تو یہ روایات غلط ہیں کہ ان کے والد نے انہیں منع کیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی اور شعر نہیں کہتے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا۔ محمد حسین آزاد خود لکھتے ہیں کہ میر تقی میر کے سید ہونے پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھرتے ہیں میر ہار، کوئی پوچھتا نہیں، عشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ میر اپنے والد کا نام میر محمد علی متقی لکھتے، بیٹے کا نام میر فیض لکھا۔ میر صاحب کا مذہب شیعہ تھا، پر ایسا تنگ نہیں کہ دوسروں کے لیے ناگواری کا باعث ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میر تقی میر کے کلام کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگ اس چینل کے ذریعے تدریسی مواد کا فائدہ اٹھا سکیں۔